السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں ناکارہ بم پھٹنے سے دھماکے، ایک معصوم بچہ شہید۔ امریکہ نے نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دینے والے عالمی فوجداری عدالت کے 2 ججز پر پابندی لگا دی، پھر دیا امریکہ نے اسرائیل سے دوستی کا ثبوت۔ طوفان الاقصی کے دوران گرفتار فلسطینی قیدیوں کو فوجی عدالتوں سے سزا دینے کی منظوری، وزیر اعظم اسرائیل نیتن یاہو نے کیا نیا قانونی فیصلہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ بنگلہ دیش میں نوجوان انقلابی رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں ہندوستان مخالف شدید احتجاج، پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ اور دبئی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، معمولات زندگی متاثر، تفریحی مقامات کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا، پروازوں کی آمد و رفت بھی متاثر۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ میں شہری دفاع نے عالمی اداروں کے ساتھ ساتھ قابل اسرائیل اور امریکی ہم آہنگی مرکز کو بھی ان تمام انسانی جانوں کا ذمہ دار قرار دیا جو قابل اسرائیل کے چھوڑے گئے ناکارہ گولہ بارود اور بم دھماکوں میں ضائع ہو رہی ہیں۔ آج غزہ کے مختلف علاقوں میں ناکارہ بم کے دھماکوں کے نتیجے میں 3 واقعات پیش آئے، جن میں ایک واقعے میں ایک معصوم بچہ شہید ہو گیا، جبکہ دھماکوں سے آگ بھڑک اٹھی اور گھروں اور متاثرہ مقامات کو شدید مادی نقصان پہنچا۔ شہری دفاع نے واضح کیا کہ خطرناک حالت میں اضافہ ہونے کے باوجود ادارے نے قابل اسرائیل کے چھوڑے گئے ذخائر کو سنبھالنے اور حادثات کی روک تھام کے لیے متعلقہ بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ کئی اجلاس منعقد کیے۔ یہ اجلاس ایک منظم منصوبے کے تحت کیے گئے تاکہ خطرناک ذخائر کے اثرات کو کم کیا جا سکے اور مستقبل میں حادثات کی روک تھام ممکن ہو۔ امریکہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دینے والے عالمی فوجداری عدالت کے 2 ججوں پر پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا موقف جانے بغیر اسرائیلی شہریوں کی تحقیقات، گرفتاری، حراست یا مقدمہ چلانے کی کوششوں میں حصہ لینے والے ICC کے 2 ججوں پر پابندی لگا رہے ہیں۔ جارجیا اور منگولیا سے تعلق رکھنے والے دونوں جج اور ان کے اہل خانہ امریکہ کا سفر نہیں کر سکتے اور ان کے امریکہ میں موجود اثاثے ضبط ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ICC نے اسرائیل کو نشانہ بناتے ہوئے سیاسی نوعیت کے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں جو تمام ممالک کے لیے ایک خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔ امریکہ کی یہ پابندیاں گزشتہ سال نومبر میں ICC کی جانب سے غزہ میں مبینہ جنگی جرائم پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر لگائی گئی ہے۔ دوسری جانب عالمی فوجداری عدالت نے امریکی پابندیوں کو عدالت کے خود مختاری پر کھلا حملہ قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم اسرائیل نیتن یاہو نے ایک نیا قانونی منصوبہ منظور کیا ہے جس کے تحت قابل اسرائیل کے الزامات کے تحت فلسطینی اسیران کو طوفان الاقصی اور 7 اکتوبر سن 2023 کے حملے میں ملوث ہونے کی بنیاد پر فوجی عدالت میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو نے اس بل کی منظوری دے دی ہے جس کا مقصد ایسے فلسطینی اسیران کے لیے خصوصی قانونی فریم ورک تیار کرنا ہے جنہیں قابض اسرائیل نے طوفان الاقصی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے یہ فیصلہ کیا اسے موت کی سزا کے منصوبے میں شامل نہ کیا جائے بلکہ ایک علیحدہ قانونی راستہ اپنایا جائے تاکہ اس معاملے کو الگ طور پر نمٹا جا سکے۔ قانونی منصوبے کو آئندہ ہفتے پارلیمان میں پہلی ریڈنگ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس میں وہ افراد شامل ہوں گے جن پر قابض اسرائیل کے الزامات کے مطابق غزہ میں اسیر اسرائیلیوں کے یرغمال بنانے میں شمولیت کا الزام ہے۔ اب تک قابض اسرائیل نے اس قانون کے تحت شامل کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد ظاہر نہیں کی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے میں ملوث ایسے قیدیوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ اطلاعات کے مطابق دفاعی پالیسی کے بل پر دستخط کے بعد بل قانون بن گیا ہے۔ اس سلسلے میں ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایک ایسے بل پر دستخط کیے جو امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بل امریکہ کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب قانون سازوں کا کہنا ہے کہ نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ آنے والے سال کے لیے ملک کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے ترجیحی علاقوں کا تعین کرتا ہے۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔
امریکی میڈیا کے مطابق امریکی موٹر اسپورٹ ریسنگ ڈرائیور گریگ بفل بھی اہل خانہ سمیت ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ حکام کے مطابق طیارے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد واپس ہوائی اڈے کی جانب آیا اور لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس دوران طیارے میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی حکام نے اس حادثے کی وجہ جاننے کے لیے جانچ شروع کر دی ہے۔ بنگلہ دیش میں نوجوان انقلابی رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں ہندوستان مخالف شدید احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ہادی پر حملے کے ذمہ داروں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مبینہ طور پر مشتبہ افراد جو کہ حملہ آور تھے ہندوستان کی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے۔ پیش ہے تفصیلات۔ بنگلہ دیش میں نوجوان انقلابی رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں ہندوستان مخالف شدید احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر زبردست احتجاج کیا۔ عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی گئی۔ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے اہم سڑکوں اور شاہراہوں کو بند کیا گیا، جبکہ مظاہرین کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی بھی مسلسل اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے اور انصاف کی فراہمی تک احتجاج اور جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ احتجاجیوں نے کہا کہ ہادی پر حملے کے ذمہ داروں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ راجشاہی میں مظاہرین کی جانب سے شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ کو بھی نظر آتش کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ حکام نے مظاہروں کو دیکھتے ہوئے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کو سخت کر دیا ہے۔ عثمان ہادی جولائی میں حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے ایک اہم قائد کے طور پر ابھرے تھے اور طلبہ قائدین کے قائم کردہ سیاسی پلیٹ فارم انقلاب منشا کے ترجمان بھی تھے۔ انہیں گزشتہ جمعے کو ڈھاکہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کرتے ہوئے شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد عثمان ہادی کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا آپریشن کیا گیا اور انہیں مزید علاج کے لیے ہفتے کے روز سنگاپور منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن آج وہ دوران علاج انتقال کر گئے، جس کے بعد ملک بھر میں شدید مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جانچ حکام نے کہا ہے کہ عثمان ہادی پر حملہ کرنے والے مشتبہ افراد مبینہ طور پر ہندوستان کی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے اور اس حملے کے بعد واپس فرار ہونے میں بھی کامیاب رہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ دبئی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کے بعد معمولات زندگی متاثر ہو گئے ہیں۔ شدید بارش اور خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر ورک فرام ہوم پالیسی نافذ کر دی گئی، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ریموٹ ورک اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ حکام کے مطابق صرف انتہائی ضروری عملہ ہی دفاتر میں حاضری دے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے دبئی اور ابوظبی میں شدید موسم کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ خراب موسم کے باعث دبئی کے معروف تفریحی مقامات گلوبل ولیج اور دیگر مقامات کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ اسکائی ڈائیو کی تمام سرگرمیاں بھی معطل کر دی گئی۔ موسم کی خرابی اور تیز بارش کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا۔ دبئی ایئرپورٹ پر آنے اور جانے والے متعدد پروازیں منسوخ، جبکہ کئی تاخیر کا شکار ہے۔ دبئی پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔ اسی طرح دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ نے مسافروں کو ممکنہ تاخیر کے پیش نظر وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کا مشورہ دیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں ناکارہ بم پھٹنے سے دھماکے، ایک معصوم بچہ شہید۔ امریکہ نے نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دینے والے عالمی فوجی ادارے عدالت کے 2 ججز پر پابندی لگا دی، پھر دیا امریکہ نے اسرائیل سے دوستی کا ثبوت۔ طوفان الاقصی کے دوران گرفتار فلسطینی قیدیوں کو فوجی عدالتوں سے سزا دینے کی منظوری، وزیر اعظم اسرائیل نیتن یاہو نے کیا نیا قانونی فیصلہ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ بنگلہ دیش میں نوجوان انقلابی رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں ہندوستان مخالف شدید احتجاج، پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری، اور دبئی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، معمولات زندگی متاثر، تفریحی مقامات کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا، پروازوں کی آمد و رفت بھی متاثر۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔
ہے